رب تبارک و تعالی وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے. ہاں بندہ ہو کر کے اس سے کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. بات میری یہ چل رہی تھی یہود و نصارہ پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف اس لیے. اچھا ایک ان کی کمزوری میں بتاؤں, ویک پوائنٹ. میں نے یہودیوں کے متعلق بہت کافی دنوں تک پڑھ کر کے ان کو دیکھا ہے. ان کا ایک ویک پوائنٹ ہے, یہ مرنا نہیں چاہتے. ہاں اس سے ان کو ڈر بہت ہے. اور یہی چیز قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ, اگر تم اللہ کے محبوب ہو, اس کے بیٹے ہو, تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. لیکن وہ مرنا ہی نہیں چاہتے, ہرگز نہیں. بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے ہیں, زی 1000 سال, زی 1000 سال, 1000 سال جیو بھائی, 1000 سال جیو بھائی. جیتا کوئی نہیں ہے 100 سال بھی, لیکن سلام بھی ان کا یہی ہے 1000 سال جیو, 1000 سال. وہ حریص ہیں کس کے, جینے کے, مرنا نہیں چاہتے. اور وہ پوری ٹیکنالوجی آج یوز کر کے جو چیز نکالنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ موت سے کوئی چھٹکارا مل جائے, ڈپلیکیٹ ہارٹ بن جائے, کچھ دوسرا اس کا یعنی الٹرنیٹ مل جائے کہ لائف اور بڑھائی جا سکے. لیکن اب تک نہیں کر سکے, اب تک نہیں کر سکے. ارے یہ لوگ روبوٹ تو بنا لیے لیکن اپنی سانسیں بڑھا نہیں سکے, اپنی سانسیں نہیں بڑھا سکے. کیونکہ قرآن میں وعدہ ہے, میرے رب نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وہ وقت مقرر آ جائے, ایک آن نہ پہلے آئے گی نہ ایک آن بعد میں آئے گی. وہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے, تم 1000 جتن کر لو, اس سے نہیں بچ سکتے. اب ہمارا کانفیڈنس اس سے بھی بڑھ کر کے اس لیے ہونا چاہیے کہ کائنات میں اگر اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کسی کا تھا تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب رسول پاک بھی موت کے مرحلے سے گزر چکے, اب بچا کون ہے, اب بچا کون ہے. اللہ تعالیٰ کو اگر موت نہیں دینا ہوتا تو اپنے محبوب کو نہیں دیتا, لیکن ان کو بھی موت کے مرحلے سے گزارا. اس کا مطلب ہے اب دنیا میں کوئی نہیں بچنا ہے. یہود و نصارہ اس کی خواہش کرتے ہیں کہ وہ موت سے بچ جائیں اور پوری دنیا میں کنٹرول حاصل کریں. اب تمہیں ان کے درمیان رہ کر کیا کرنا چاہیے وہ میں بتاتا ہوں میرے عزیزوں. اب یہ حالات جو ہے بڑھتے چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے انہوں نے پوری دنیا کو غلبہ میں لینے کے لیے 1000 جتن کر لیے. ابھی جو حالات ہیں کرنٹ ایشوز, اس میں تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی صادق نظر آ رہی, عمران بیت المقدس خراب یثرب و خراب یثرب ظہور الملحمۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت المقدس آباد کر دیا جائے گا, مدینے کو ویران کر دیا جائے گا. مدینے کو ویران کیا جائے گا. بیت المقدس یروشلم میں ہے, جو بیت المقدس جانتے ہیں آپ, مسجد اقصی فلسطین میں ہے, اسے آباد کیا جائے گا اور مدینے کو ویران کیا جائے گا. اور جب مدینہ ویران ہو جائے تو تم دیکھو ملحمت الکبریٰ شروع ہو جائے گی. اب یہ بڑی نشانیاں میں بتا رہا ہوں, یہ بڑی نشانیاں. وقت کافی گزرتا چلا گیا اس لیے کہ یہ ٹاپک جو ہے اتنا طویل ہے کہ قیامت آ جائے گی, اتنا طویل ہے, قیامت آ جائے گی. عزیزان گرامی وقار, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو کہ مدینے کو ویران کیا جائے گا, بیت المقدس کو آباد کیا جائے. ترتیب سے میں بتا رہا ہوں کیسے کیا کیا چیزیں پہلے آتی ہیں, اس کے بعد کیا کیا آنی, علامات قیامت. مدینہ جیسی ویران ہوگا, ملحمت الکبریٰ شروع ہو جائے گی. یہ کیا ہے میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. ملحمت الکبریٰ ایک ایسی بڑی جنگ جو اب تک نہیں ہوئی, آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک, اس سے بڑی جنگ نہیں ہوگی پھر کبھی. یہ ملحمت الکبریٰ یہ کہاں ہوگی, یہ تک میرے آقا نے فرمایا ملک شام دمشق کا رابط ایک جگہ کا علاقہ ہے, وہاں مسلمان جماعتوں کا پڑاؤ ہوگا. ملحمت الکبریٰ شروع ہوگی. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ملحمت الکبریٰ جیسی ختم ہوگی, یہ جنگ ختم ہوگی, قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا. قسطنطنیہ استنبول کو کہتے ہیں, ٹرکی میں جو ہے. یہ ہو سکتا ہے کافروں کے ہاتھ میں چلا جائے, ابھی تو فی الحال اسلامی حکومت میں ہے, مسلمانوں کے پاس سیکولر حکومت ہے, مسلمانی حکومت, اسلامی حکومت تو نہیں کہتے کیونکہ ٹرکی کا آئین یہ بتاتا ہے کہ وہاں کوئی اسلام نہیں ہے, سیکولر ہے. فی الحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قسطنطنیہ فتح ہوگا, اور جیسی قسطنطنیہ فتح ہوگا تم دیکھو گے دجال ظاہر ہو جائے گا, دجال نکلے گا. یہ دجال کیا ہے
اب یہ سب چیزیں اتنی بڑی ہے میرے عزیزوں، خود اپنے آپ میں ایک بڑا ٹاپک ہے. ہمارے محبان اکرام میں بزم قادریہ والوں نے سوچا ہوگا کہ شاید یہ سب ملا کر کے 10-15 منٹ میں ہو جائے، اسی لیے علامات قیامت اتنا بڑا ٹاپک مجھے دے کر کے بٹھایا ہے. اور میں ابھی طالب علم ہی ہوں اس زمانے میں، یہ سب علوم کا میں ابھی طالب علم ہوں، ابھی پڑھ ہی رہا ہوں میں. بہرحال جتنا پڑھ چکا اس میں سے جو مجھے یاد رہ گیا وہ عرض تو کروں گا ہی. یہ 5 چیزیں ہو گئی: مدینے کی ویرانی، بیت المقدس کی آبادی، بیت المقدس کی آبادی کے بعد ملحمۃ الکبریٰ کا ظہور، ملحمۃ الکبریٰ کے بعد قسطنطنیہ کی فتح، قسطنطنیہ کے بعد دجال کا ظہور. یہی وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی بھی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی. ایک ساتھ یہ نشانیاں ایسی آئیں گی کہ پے در پے وقت نہیں ملے گا کسی کو. جب بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی وقت کسی کے پاس نہیں ہوگا، پے در پے آئیں گی. فرمایا ایسے جیسے تم وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہو، ایک ہاتھ دھونے کے بعد دوسرے ہاتھ کی فکر ہوتی ہے. اتنی جلدی جیسے ہم سیدھا ہاتھ دھوئے تو فوراً اس کے بعد ہم نہ کلی کرنے جاتے، ناک میں پانی چرانے جاتے، ہم کو فکر ہے کہ اس کے بعد دوسرا ہاتھ دھونا ہے. فرمایا گیا ایسی ہی بڑی نشانیاں ایک ایک بات دکھ رہے فوراً ظاہر ہوں گی. اب مدینے کی ویرانی سے کیا مطلب ہے میرے عزیزوں؟ اس کے کئی معنی مفسرین نے فرمائے ہیں کہ لوگ وہاں پر عبادتوں سے عاری ہو سکتے ہیں، عبادتوں سے عاری ہو کر دنیا پرست ہو جائیں اور مدینہ چھوڑ کر کے رخصت ہونے لگ جائیں، جیسے کہ آج سعودی اس بات کی طرف رواں دواں ہیں. وہ بھی عیاشی کے لیے دوسری کنٹریز کا سفر کرنے پر تیار ہے. مدینہ رسول کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا پہلے سے بھی، آج بھی مدینے والوں کا دل وہاں لگا ہوا ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے زمانے کی نیرنگیاں ایسی ہے کہ وہاں کے بچوں کو بھی اب میں نشہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ہاں، مکہ اور مدینے کے بازاروں میں ان ظالموں نے چرس پہنچایا ہے، سب پہنچا دیا ہے. کہنے کو تو منشیات پر وہاں قتل کی سزا ہے، لیکن پہنچایا تو سب کے گھروں میں ہے. وہاں کے نوجوان بچوں کو بھی نشہ کا ایڈکٹ بنایا ہے. ہو سکتا ہے اسی وجہ سے وہاں کے ظالم بادشاہ کے بیٹے کو آج وہاں کی نوجوان قوم پسند کرتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ زیادہ ماڈرنٹی کی طرف بلاتا ہے، ننگے پن کی طرف. بلکہ مجھے حیرت ہوئی آج میں یہ خبر بھی سنا کہ وہ اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں، وی آر ناٹ ڈیفینڈر آف اسلام، ہم اسلام کے ڈیفینس کرنے والے لوگ نہیں ہیں. وہ فخر سے کہہ رہے ہیں اس بات کو، ہم ڈیفینڈر نہیں ہیں. عزیزان گرامی، یہی عرب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لو، وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِن شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ. حضور فرماتے عرب کے لیے ہلاکت ہو، عرب کے لیے بربادی ہو، وہ اس شر کی وجہ سے جو بہت قریب آ رہی ہے. حضور فرماتی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم دیکھو گے عرب کے کچھ قبیلے اسلام سے نکل کر کے بتوں کی پوجا میں نہ لگ جائیں، شرک کی طرف جائیں گے. حضور کی حدیث ہے اور آج ہو رہا ہے میرے عزیزوں. وہاں پر باضابطہ بتوں کی پوجا کے لیے اسٹال لگائے جا رہے ہیں. بہت قریب ہم آ چکے ہیں، قیامت کے بہت قریب آ چکے. جتنی حدیث میں یہ باتیں بتائی گئی تھی وہ ایسے رونما ہو رہی ہیں، اللہ کی پناہ. اب سعودی عرب وہ نہیں رہ گیا جو حجاز تھا، جو عرب شریف تھا. اب تو وہاں پر سارے گناہوں کی اجازتیں کھلے عام ملنے لگ جائیں گی. وہاں عورتیں اب پردے کی پابند نہیں ہوگی، نمازوں کی پابندیوں پر وہ سختی نہیں رہ جائے گی. سینما تھیٹر کھل گئے، بار بھی کھل گئے، شراب بھی آ جائے گی. شراب کی حلت کے بارے میں اب فتوے بھی دیے جانے لگیں گے. وہ شراب حرام تھی جو زمانے رسول میں تھی، اب کی نہیں ہے. پہلے جو ہے انگوروں سے بنائی جاتی تھی، اب تو کیمیکل سے بنائی جاتی. ہر جگہ ملا مل جاتے ہیں، اس طرح کے زرخرید مولوی مل جاتے ہیں میرے عزیزوں جو بکے ہوئے. ارے یہ حرم کے اماموں کو تک انہوں نے اپنے انڈر میں رکھا ہوا ہے، وہ حق بیان نہیں کر سکتے. خانہ کعبہ کے منبر پر کھڑے ہو کر کے بھی امام بول نہیں پاتا بادشاہ کے خلاف. انہوں نے علماء کو قید کیا ہے. اگر کسی عالم نے منبر پر بیان کر دیا حق بات، دوسرے دن وہ جیل میں ہوگا. یہ وہاں کے حالات ہیں. بلکہ اب تو انہوں نے اسرائیل سے اپنے تعلقات بھی استوار کر لیے، جو مسلمانوں کے خون پر بیٹھا ہوا ہے. وہ اسرائیل جس کے متعلق وہ یہود، میں
یہودی ان ظالموں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں قرآن نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ کس پر غضب ہوا ہے؟ قوم یہود پر۔ اور لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اتنا زیادہ ایک قوم کو ٹارگٹ کر کے بولتے ہیں، تو میں کہا میں نہیں بولتا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن جگہ جگہ فرما رہا ہے وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب میں لوٹے ہوئے ہیں۔ یہی یہود کے بارے میں اللہ فرماتا ہے يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ نبیوں کا قتل کرتے تھے، نا حق قتل کرتے تھے۔ قرآن کی یہ آیات بتا رہی میرے عزیز، یہودیوں کے متعلق بولنے سے اب یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ زیادہ نہ بولیں آپ ایک قوم کے خلاف۔ میرا مذہبی ہے، میری نماز ہی نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک میں یہ دعا نہ کر لوں، اے اللہ مجھے اس مغضوب قوم کی راستے پر نہ چلا۔ مجھے تو یہ دعا کرنی ہوتی ہے ہر رکعت میں، اگر نہ بولو تو پھر میرا اسلام ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اپنی قوم کو ان تمام شر اور فتن سے آگاہ کرنا ہر عالم کی ذمہ داری ہے، ہر عالم کی ذمہ داری ہے۔ اب میں بات جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مدینے کی ویرانی کیسے ہوگی؟ ہو سکتا ہے عبادات سے وہ عاری ہو جائیں گے، لوگ وہاں چھوڑ کر چلے جائیں، یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ تم دیکھو کہ مسجد نبوی میں درندہ آ جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بعض محدثین نے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے یہ فرمایا ہو سکتا ہے یہ اسی زمانے کے بارے میں فرمایا جب یزید نے حرہ جس کو کہتے ہیں، یزید کے گورنر نے جب مدینے پر چڑھائی کی تھی تو مدینے والوں کو لوٹ لیا تھا، وہاں پر 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی تھی، گھوڑے باندھے گئے تھے۔ وہ ایام حرہ کے متعلق بھی یہ ہو سکتی ہے حدیث، لیکن قیامت کے قریب کے متعلق حدیث آئی ہے۔ تو مدینے کی ویرانی کے فوراً بعد جو حضور نے فرمایا وہ بیت المقدس کی آبادی وہ اس زمانے میں لگ رہی ہے۔ یروشلم کو انہوں نے اپنا کیپٹل بنا دیا، یہ سب نیوز آپ کو معلوم ہوگی۔ اسرائیل اب اپنی کیپٹل یروشلم کو بنایا، بیت المقدس کو امریکہ نے اس کو تسلیم کر لیا، بڑی بڑی کنٹریز نے تسلیم کر لیا۔ آج تک یہ معمہ تھا، آج تک یہ جو ہے لا ينحل مسئلہ تھا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان یہ پہلے سے اقوام متحدہ جو UN ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ تل ابیب جو اسرائیل کا کیپٹل تھا وہیں تم رہو، لیکن آج اس نے دادا گیری کر کے بیت المقدس پر ہم قبضہ کر لیا اور اپنی سفارت خانے بھی دوسری کنٹریز کے وہاں منتقل کر دیے، اپنا کیپٹل بنا دیا۔ اور اب یہود کا منصوبہ یہ ہے کہ بیت المقدس مسجد اقصی کو ختم کرنا ہے۔ وہاں پر انہوں نے جعلی ارتھ کویک بھی لائے، زلزلے لا کر کے کسی طرح مسجد گر جائے، اس کے بعد ان کو ہیکل سلیمانی بنانا ہے، 3rd ٹیمپل اس کو کہیں گے، یہ بنانا ہے۔ کیونکہ یہودیوں کے عقیدے میں یہ ہے کہ جب 3rd ٹیمپل بنائیں گے تب ان کا مسیحا آئے گا۔ وہ مسیحا کس کو کہتے ہیں؟ دجال کو کہتے ہیں۔ دجال کے انتظار میں ہیں یہودی، کیونکہ دجال کی فوج میں سب سے زیادہ جو لوگ ہوں گے وہ صرف یہودی ہوں گے۔ یہودی اس کے انتظار میں روزانہ نہ جانے کیا کیا بلی چڑھاتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اس کے آنے کے انتظار میں دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھیں مسیحا کا لفظ جو ہے 3 بڑے مذہبوں میں ملتا ہے، یہودیوں کے مذہب میں، عیسائیوں کے مذہب میں اور ہمارے مذہب میں بھی مسیحا کا لفظ، لیکن ڈیفرنٹ ہے، سوچنے کی فکر کرنے کی طریقہ الگ الگ ہے۔ یہودی دجال کو مسیحا سمجھتے ہیں اور مسلمان اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مسیحا سمجھتے ہیں۔ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں، عیسائی بھی انتظار میں ہیں۔ بعض عیسائی، بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ مصلوب ہو گئے، قتل ہو گئے، ان کو پھانسی دے دی گئی، لیکن بعض ان میں بھی بہت ساری فرقے ہیں، آرتھوڈکس ہیں، کیتھولک ہیں، پروٹسٹنٹ ہیں، سب کے عقیدے اپنے اپنے الگ الگ بنے ہوئے ہیں۔ انجیلوں کی بھی قسمیں الگ الگ ہو گئی، بائبل کی کتنی ہی۔ بہرحال ایک متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور مسلمانوں میں تو سب میں اتفاق ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ ابن مریم نازل نہ ہو جائے۔ حضور نے فرما بھی دیا ہے کہاں آئیں گے، کیسے آئیں گے۔ دمشق میں آئیں گے، ملک شام میں عیسیٰ علیہ السلام وہاں آئیں گے۔ اب یہ بعد کی باتیں ہیں، یہ علامات، اور یہاں بات تھی بیت المقدس کی آبادی، 2 لاکھ بستیاں ابھی یہودیوں نے بنائی، جہاں پر بینڈ تھا 2 لاکھ لوگوں کو بسا دیا، یہ آباد کرتے جا رہے ہیں، اور سارے 5 سٹار ہوٹل یروشلم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بیت المقدس کی آبادی ہے۔
فرمایا گیا تھا جو حدیث میں کہ بیت المقدس آباد ہوگا، مدینے کو ویران کیا جائے گا. سوچو آپ، یہ تو میں صرف گیس کر کے آپ کو قریب کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد ان لوگوں نے ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں جتنی بھی ورلڈ کی ہیں ان سب کا سینٹر انہیں اسرائیل میں بنانا ہے، یروشلم میں بنانا ہے. چند دنوں کے بعد آپ دیکھو گے یہ جو سپر پاور ہیں یہ بھی سب ٹوٹ کر بکھر جائیں گے اور ون ورلڈ آرڈر کے اعتبار سے سب اسرائیل کی طرف منتقل ہو جائیں گے. سب کو وہ اپنا کرتا دھرتا اسی کو ماننا شروع کر دیں گے. بہرحال یہ وہاں کے ایک عالم نے بھی خود بیان کیا ہے، یہودی عالم نے، وہ ربی ہے، اس نے خود بیان کیا ہے. اب یہ بھی کی بات ہے لاک ڈاؤن کے ٹائم پہ اس نے خود ایک بیان دیا کہ ہمارے نیکسٹ پلان کیا کیا ہیں. بہرحال اگر ہم بیان کریں تو کون سا قصور ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ بیت المقدس کی آبادی، مدینے کی ویرانی کے بعد جو ملحمت الکبریٰ ہے وہ کیا ہے سنیں. ایک جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ، جس کا ذکر ان کی مقدس کتابوں میں بھی آیا ہے، جس کو ہرمجدون کہا گیا اردو میں، اور انگلش میں ارمیگڈون کہتے ہیں. ارمیگڈون تلاش کر لینا میرے بچوں، اس کو پڑھو، آپ تحقیق کرو قیامت آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا. یہ سب میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کے مخالف جو لوگ آئیں گے وہ 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے. ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی. تعداد بھی میرے آقا نے بیان کی. اس اعتبار سے دیکھا جائے کیلکولیشن کر کے 9,60,000 کی فوج تم سے لڑنے کے لیے آئے گی. اب یہ مسلمانوں کے لیے بڑا ہی سخت ترین دن ہوگا. یہ سب ہانکے جائیں گے ملک شام کی طرف، لوگ ہجرت کر رہے ہوں گے اور مسلمان سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے دمشق میں اور ان سے مقابلہ کر رہے ہوں گے. اب سنو اس جنگ کے متعلق میرے آقا نے فرمایا ملحمت الکبریٰ جب شروع ہوگی تو مسلمانوں کی طرف میں جتنے ہوں گے اس میں سے 1/3 میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. 1/3 1/3 لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے کافروں سے ڈر کر کے. اب میرے آقا نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، ان کے لیے جہنم لکھ دی جائے گی. وہ دنیا کے سب سے مردود قسم کے لوگ ہوں گے جو دھتکارے ہوئے ہوں گے، جو میدان چھوڑ کر کے ہٹا. اسی لیے میرے عزیزو آج سے ہی پریکٹس کرو، میدان چھوڑ کے جانا نہیں ہے. ہاں ہمیں ڈٹے رہنا ہے. ہم جس دین پر قائم ہیں یہ دین ہلکا نہیں جو پتنگوں سے اڑ جائے. ہم دین اسلام سے وابستہ ہیں جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور شاخیں اوج ثریا پر ہیں. ہم اس دین کے سے وابستہ ہیں، ہمیں ہلا نہیں سکے گا کوئی. ہاں یہ بات اور ہے کہ کوئی منافق ہو تو میدان چھوڑ کے بھاگے گا، وہ 1/3 میدان چھوڑ کے چلے جائیں. اب بچیں گے 2/3 2/3. اب اس میں کیا ہوگا فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر 1/3 ایسی ہوگی جو سامنے کافر ان کو مار ڈالیں گے، شہید ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے. 1/3 بھاگ جائے، 1/3 قتل ہو جائے. کیسی آزمائش کا دن ہوگا، کیسے امتحان کا دن ہوگا. میرے آقا فرماتے ہیں تم دیکھنا یہ وہ شہید ہوں گے جو روئے زمین پر سب سے افضل شہید ہوں گے، افضل شہید ہوں گے. اور اس کے بعد جو بچ جاتے ہیں اخیر میں وہ 1/3 جو تیسرے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی فتح مبین عطا فرمائے گا. یہ ملحمت الکبریٰ ہے. وقت ہو چکا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ ملحمت الکبریٰ. اس کے بعد مسلمان 1/3 جو وہ بچے ہوں گے وہاں سے نکلیں گے، فتح قسطنطنیہ ہوگا اور اس کے فوراً بعد دجال ظاہر ہوگا. دجال کیا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا زمین پر جتنا دجال کے زمانے میں آئے گا. خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نمازوں میں یا دیگر اذکار کے موقع پر دعا کرتے تھے اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح دجال کے فتنے سے. وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ آئے گا لوگوں کے پاس اور ان کے سامنے پیش کرے گا میں خدا ہوں. اپنے ایک ہاتھ میں جنت دکھا رہا ہوگا، ایک ہاتھ میں دوزخ دکھا رہا ہوگا، اس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی اور جنت جو دکھا رہا ہے اس میں ہرے ہرے باغات اور پھول قسم قسم کی
मिठाइयां, नेमतें होंगी। हुजूर फरमाते हैं कि तुम उसकी जहन्नम को ले लेना, वो जो आग दिखा रहा है उसको ले लेना, इसलिए कि वो हकीकत में नेमतें होंगी अल्लाह के पास, और उसकी जन्नत को अगर तुमने कबूल कर लिया तो तुम हकीकी दोजख में चले जाओगे। वो तुम्हें कहेगा तुम मान लो कि मैं खुदा हूं जिसके तुम सजदे करते थे, मैं आसमानों से उतर आया हूं, मैं इबादत के लायक हूं, तुम मुझे सजदा करो, इबादत करो। मैं समझ नहीं पाता आज बाद लोग जो झाड़ के लिए झुक जाते हैं, पत्थरों के पास झुक जाते हैं, छोटी सी बीमारियों में अगर कोई बाबा फूक मारे उसको खुदा मान लेते हैं, फिर दज्जाल को पता नहीं क्या क्या मानेंगे वो लोग, क्योंकि दज्जाल बारिश बरसा के दिखाएगा, जमीन से सब्जे उगा कर दिखाएगा, मुर्दे को जिंदा करके दिखा देगा, ये बड़ी बड़ी चीज है। तो जो जाहिल है वो जट वाले बाबाओं को अल्लाह का वली बोल देते हैं, तो दज्जाल को पता नहीं क्या कह देंगे, कितने अलकाब से उसे नवाज देंगे कि ये तो उसको पीर बना लेंगे। ऐसे वक्त में ईमान की आजमाइश होगी, बहुत सारे ईमान छोड़ देंगे और उसको खुदा मान लेंगे, और यह सबसे बड़ा फितना होगा दुनिया का, और दज्जाल लोगों की ईमान खरीद रहा होगा। लेकिन जो मुखलिस मोमिन है, जो सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखता है, वो इनके अजायबात पर टस से मस नहीं होगा, यहां तक कि उसे गरम खोलते हुए तेल में भी डालेगा तब भी वो ला इलाहा इल्लल्लाह ही कह रहा होगा। अजीजा निगरानी, ये दज्जाल का फितना जैसे ही खत्म होगा, ये कैसे खत्म होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए से अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को उतारेगा, उनकी खुशबू से वो पिघल रहा होगा, उनकी खुशबू से पिघल रहा होगा। 40 ही दिन दुनिया में वो रहेगा, लेकिन फितना मचाएगा। बाज ने कहा है कि 7 साल रहेगा, बहरहाल लेकिन बड़ा फितना करेगा, लोगों को बहकाएगा, और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तीर से मकाम लुद में उसे मारेंगे। लुद ये इस्राइल में एक जगह है, वहां उसे कत्ल करेंगे। उसके बाद अब जो खुशी की बात है, क़यामत से पहले इतनी बातें अलामात आपने सुनी, सब में डर ही लगा, डर ही लगा। लेकिन खुशखबरी की बात यह है, मेरे आका फरमाते हैं उसके बाद पूरी दुनिया में सिर्फ परचम इस्लाम लहराएगा। जो अल्लाह का वादा है, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, वो खुदा है जिसने अपने रसूल को भेजा दीन हक के साथ और हिदायत के साथ, इसलिए कि ये दीन पूरी दुनिया पर गालिब करके रहेगा। वो गलबा उस वक्त आएगा, और वो किसके हाथ से होगा? इमाम मेहदी के हाथ से होगा। इमाम मेहदी कौन है? मेरे आका फरमाते मेरी औलाद में एक अखीर जमाने में मेरा बेटा पैदा होगा जिसका नाम मेरे नाम से मुशाबे होगा। हजरत इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, वो सादात में से होंगे, अहले बैत में से होंगे, और मदीने तैयबा में उनकी परवरिश होगी, और वो मक्का मुकर्रमा में आएंगे, और रमजान का महीना होगा। उस वक्त एक फौज आएगी हबशा की तरफ से या अफ्रीका की तरफ से, जो खाने काबा को ढाने की कोशिश करेगी, और उस वक्त मुसलमान घबराए हुए होंगे। सारे तवाफ़े काबा में रमजान का आखिरी अशरा गुजर रहा होगा, सब डर करके उस फौज से सहम चुके होंगे। इमाम मेहदी उठेंगे और अपने हाथ उठाकर दुआ करेंगे, अल्लाह जमीन को फाड़ देगा, वो पूरी फौज धंस जाएगी। अल्लाह खाने काबा की हिफाजत फरमाएगा इमाम मेहदी के जरिए। तब वहां पर मौजूद सारे लोग पहचान लेंगे कि ये इमाम मेहदी हैं। उससे पहले कोई भी झूठा मेहदी आए तो उसे पकड़ करके बाहर ले जाना, इसलिए कि इमाम मेहदी गली कूचे नुक्कड़ पर नहीं आएंगे, खाने काबा के पास, और वो भी जब खाने काबा की हिफाजत के लिए जरूरत होगी तब वो जाहिर होंगे, और उसके बाद सारे लोग उन्हें पहचानेंगे। लेकिन उसके बाद उनको भी कुछ लोग कत्ल करने की कोशिश करेंगे। इमाम मेहदी अपनी फौज को लेकर मुल्क शाम चले आएंगे। दिमश्क में आप इमामत फरमा रहे होंगे, उसी वक्त ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, आपके पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ेंगे। बनी इस्राइल के नबी उम्मत मुहम्मदिया के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इमाम मेहदी के साथ फिर जो गलबा इस्लाम होगा, इमाम मेहदी एक ऐसा दौर ले आएंगे। मेरे आका ने फरमाया तुम देखोगे अमन ऐसा होगा कि बकरी शेर के साथ चल रही होगी और भेड़िया बकरियों के साथ, लेकिन एक दूसरे पर कोई जुल्म नहीं करेगा। कोई भी दुनिया में
دودھ میں پانی نہیں ملائے گا اور کوئی بھی دنیا میں خلط ملط نہیں کرے گا, امانت میں خیانت نہیں کرے گا. پوری دنیا کو امام مہدی عدل سے بھر دیں گے, پرچم اسلام لہرائے گا. یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں جو دین حضور لے کر کے آئے تھے خالص اس دین کی طرف امام مہدی لے کر کے جائیں گے. یعنی سارے فرقے ختم ہو جائیں گے, ساری جماعتیں ختم ہو جائیں گی, سارے باطل پیر مر جائیں گے, صرف اور صرف ایک ہی جھنڈا لہرائے گا, وہ حق جماعت کا ہوگا, وہ امام مہدی کے ہاتھوں ہوگا. اور ان کے علامات آنے سے پہلے جو بتائی گئی ہیں, 2-3 باتیں بتاتا ہوں, 10 منٹ کا ہے. امام مہدی جس رمضان میں آئیں گے یا اس سے پہلے کے علامات میں فرمایا گیا, رمضان میں تم دیکھو کہ چاند کو گرہن لگ چکا ہوگا 2 مرتبہ, سورج گرہن ہو چکا ہوگا. ایک ہی رمضان میں چاند کو بھی گرہن لگے, سورج کو بھی گرہن لگے, اور اس کے بعد امام مہدی کے ظہور کی علامات ہیں. بہرحال اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت آئے گی خراسان سے. خراسان کہاں ہے؟ یہ افغانستان, ایران اور رشیا کا کچھ حصہ, اس کو خراسان کہا جاتا تھا. کالے جھنڈے لے کر کے وہ لوگ نکلیں گے اور سیدھے وہ امام مہدی کے ساتھ آ کر ایلیا بیت المقدس پر اپنے پرچم لہرا دیں گے, اور پھر اللہ کا یہ گھر بیت المقدس اسلام اور مسلمانوں کے لیے آزاد ہوگا. یہ بھی خوشخبری ہے. یہ 40 سال کا امن و امان کا زمانہ گزرے گا, اور اس کے بعد امام مہدی کی وفات ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ طیبہ میں وفات پائیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آپ دفن بھی ہوں گے. آج بھی میرے آقا کے مزار اقدس کے پاس ایک جگہ خالی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے. یہ قیامت سے پہلے بڑی نشانیاں یہ چند ہو گئی. اس کے بعد اب جو ظاہر ہوگا وہ دابت الارض. اس سے پہلے روایات میں اختلاف ہے, یاجوج ماجوج بھی آ کر کے چلے جائیں گے. یاجوج ماجوج ایک جماعت ہے, وہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے آئے گی, اور وہ بھی قوم فساد مچائے گی, لیکن اتنا نہیں جتنا دجال مچائے گا. ہاں لیکن وہ مارے بھی کیسے جائیں گے؟ ایک کیڑا اللہ ان کی گردنوں پہ چھوڑ دے گا, شاید وہ کورونا گردن میں